اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و ائمہ آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قام اسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم علماء کرام جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی انتہائی قابل عزت شخصیات اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی ساری شخصیات جو آج مختار آرگنائزیشن نے ملکۃ العرب ام الرام والیتام محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا ہے، اپنی آراء دی ہیں اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ تشریف لے جا چکے ہیں، جناب حنیف باسی صاحب اور باقی ساری شخصیات، انتہائی قابل احترام ساری شخصیات مختار آرگنائزیشن کی اس ملکۃ العرب کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک سے ایک قیمتی آراء کا آپ نے اظہار کیا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور پاکستان کے دارالحکومت کے اندر آپ سب یہ مشترکہ طور پر پیغام دے رہے ہیں ساری ان قوتوں کو جو اسلام کے خلاف سازش کر رہی ہیں، جو وطن عزیز پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ یہ پاکستان جو مرز وجود میں آیا تھا، چونکہ یہی مقدس مہینہ ہے اور اسی مقدس مہینے میں پروردگار نے ہم پر لطف و کرم فرمایا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہم نے یہ عظیم وطن حاصل کیا، اور یہ عظیم وطن جو ہے یہ کسی مخصوص فرقے کی وراثت نہیں ہے، چونکہ ملکۃ العرب کانفرنس جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو پورے کا پورا اپنا مال خرچ کیا، جو صبح قیامت تک کے لیے اس دین کو دوام بخشا ہے، وہ کسی فرقے کے لیے نہیں، وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے دیا ہے۔ تو اب یہ جو مال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا لگا ہے، بار بار ایک بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو ہے، ابھی مثلا شخصیات نے بتایا، تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ مثلا 80,000 اونٹ جو ہیں، اس زمانے میں جس نے انتہائی قیمتی گاڑی رکھی ہوئی، ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ 80,000 اونٹ جس بی بی کے تھے، ہر ایک اونٹ کو سنبھالنے کے لیے کم از کم 2 افراد چاہیے، 2 بندے چاہیے، 2 شخصیات چاہیے، پھر ان کو رکھنے کے لیے، اور پھر بی بی کا جو مال تھا اس وقت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو شیخ صاحب تشریف فرما، باقی شخصیات آپ تشریف فرما ہیں، کہ ایک مال جس وقت آپ دکان پر لے کر آتے ہیں، سٹور پر لے کر آتے ہیں، تو پیچھے اس کی سپلائی لائن جو ہے وہ کتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ وہ مال بی بی کہاں پہ رکھتی تھی، اور جس وقت ملکۃ العرب عقد رسول میں آ گئیں تو اس کے بعد اس حدیث کے راوی خود جناب حضرت ابو بکر صدیق ہیں، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت عقد رسول میں آ گئیں تو چونکہ اسلام قسم پرسی کا شکار ہے، اسلام کے ماننے والے پیروکار جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ انتہائی غربت کے عالم میں ہیں۔ اس وقت ملکۃ العرب نے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، جس وقت میں آپ کے عقد میں آ گئی ہوں تو یہ سارے کا سارا مال اب آپ کا ہے۔ اس کے بعد بی بی نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا، جو 400 ذاتی ملازم تھے بی بی کے، اشارہ کیا
تو انہوں نے درم و دینار کی بوریاں جس وقت آ کر انڈیلنی شروع کی تو جناب حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایک طرف کا قد آور مرد دوسری طرف کے قد آور مرد کو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ سارے کا سارا مال ڈھیر لگ گئے۔ اس وقت وہی الہی کے بغیر نہ بولنے والے پاک نبی نے فوری طور پر اللہ کا پیغام آ گیا کہ میرا نبی اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو رہا، اسلام کے ماننے والے کلمہ پڑھنے والے جو داخل اسلام ہو رہے ہیں غریب ہیں، یہ ساری دولت جو ہے وہ خدیجہ کی تقسیم کر دے۔ ساری کی ساری دولت جو ہے ملکۃ العرب کی وہ اسلام پر تقسیم ہو گئی۔ علامہ قمر حیدر زیدی صاحب نے جملہ ارشاد فرمایا کہ پھر وہ نوبت آئی کہ فاقے ہونے لگے، لیکن ملکۃ العرب نے اف تک نہیں کی۔ یہ ساری باتیں اب ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، بالکل روزے کے افطاری کا ٹائم بالکل قریب ہو رہا ہے، چند ثانیے رہ گئے۔ اب جو ہمارے مختار آرگنائزیشن کے ذوالقرنین حیدر صاحب نے آپ کو یہ ساری چیزیں دو دکھلائی ہیں، ہم سب نے دیکھی ہیں، کیا جس بی بی نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، اس اسلام کو دوام بخشنے کے لیے صبح قیامت تک وہ آخری بندہ جو اس دنیا میں آئے گا وہ ممنون احسان رہے گا ملکۃ العرب کا؟ کیا یہی ہونا چاہیے تھا کہ آج ان کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے؟ ہم ہر سال جاتے، اس وقت بھی کعبہ بھرا ہوا ہے، پوری دنیا کے مسلمان موجود ہیں، یہ سعادت اللہ کرے سب کو نصیب ہو۔ عمرہ کر رہے ہیں، کعبہ بھرا ہوا ہے، سعادت سمجھتے اور ہے بھی اسی طرح، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا کبھی چند لمحے غور کیا کہ کیا ان محسنین اسلام کی یادگاروں کو اس طرح پامال ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کو اس طرح مٹا دینا چاہیے تھا؟ جبکہ آپ نے خطیب اہل بیت علامہ شکیل اختر صاحب سے سنا، ایک پرمغز باتیں انہوں نے ساری کی ہیں کہ یورپ جس کی پہچان ختم ہو رہی ہے، اس کے پتہ نہیں چل رہا کہ میں اپنی آنے والی نسل کو کیا دوں، تو آثار قدیمہ کو تو باقی رکھ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں، کسی مسلک کے خلاف نہیں، کسی ملک کے خلاف نہیں، جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی نے جو 8 شوال کو یوم انعدام جنت البقیع اور جنت المعلی منانے کا اعلان کیا، یہ ایک مکتب کا مسئلہ نہیں، ایک مکتب کا مطالبہ نہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ قائد نے بار اپنی زندگی میں واضح کیا کہ مذہب کسی کے مسلک کے خلاف، کسی کے اقتدار کے خلاف نہیں۔ 100 سال پورے ہو گئے ہیں، تو کیا مجموعی طور پر ہم سب کو یہ مطالبہ سعودی حکمرانوں سے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا اقتدار سلامت رہے؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کم از کم آپ چاہتے ہیں کہ سرخرو ہوں تو آپ سیدہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ سلام علیہا اور سیدہ کی پاکیزہ والدہ گرامی ملکۃ العرب کو اور مربی رسالت، محسن رسالت، نگہبان رسالت جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور امہات المومنین اہل بیت اطہار صحابہ کبار کہ ان مزارات کی عظمت رفتہ کو جو وہ بحال کیا جائے۔ اور آج کی ملکۃ العرب کانفرنس میں ہم سارے اگر اس ایک بات پر متفق ہو جائے، اور یقیناً حافظ اقبال رضوی صاحب نے تذکرہ کیا، میری ایک ایک شخصیت میں چونکہ نام نہیں لے سکا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ساری شخصیات نے پیر محمد علی گیلانی صاحب سے لے کر لیاقت علی نقشبندی صاحب، حکیم محمد محمود سہارنپوری سے، اور سید رضا کاظمی صاحب، شکیل اختر صاحب، پروفیسر عبد الحمید بدنی صاحب، صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب، حافظ اقبال رضوی صاحب، ذوالقرنین حیدر صاحب قبلہ، علامہ سید قمر حیدر زیدی صاحب، باقر نقوی صاحب، محمد حنیف عباسی صاحب، راجہ پرویز اشور پیر، مجتبیٰ گل بادشاہ، شیخ ندیم صاحب، جتنی شخصیات نام لوں نہ لوں، آخری لمحات ہے، بالکل روزہ کھلنے والا ہے، تو ہم سارے کے سارے کم از کم ایک پلیٹ فارم پر متفق ہو کر 8 شوال قریب آ رہا ہے، آج 10 رمضان المبارک ملکۃ العرب کا دن، غم کا دن، کوئی عام دن نہیں ہے۔ وہ نبی جو وہی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے، ان دو محسنین اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد پورا سال میرے نبی نے غم منایا ہے۔ وہ غم کس انداز سے منایا ہوگا میرے پاک نبی نے؟ تو ہم سارے کے سارے کیوں نہ اس کانفرنس میں، ملکۃ العرب کانفرنس میں، ہم ممنون ہیں مختار آرگنائزیشن کے جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے،
ہم یہ عہد و پیمان بھی کریں، ایک عہد بھی کریں اس کانفرنس میں کہ 8 شوال کو انشاءاللہ سارے کے سارے جس طرح یہاں کانفرنس میں موجود ہیں، اسی طرح ہم مشترکہ طور پر بیک زبان ہو کر یہ آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے دل اس وقت تک زخمی ہیں، ہمارے جگر چلنی ہیں، اس وقت تک کہ جب تک یہ مزارات مقدسہ جو ہے تعمیر نہیں ہو جاتی۔ ماشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بس اس کے لیے ہم سارے کے سارے یہ نہیں کہ مسلک کی بات کر کے نہیں، مکتب کی بات کر کے نہیں کہ اپنی مسجد میں جائیں تو بات اور کریں، مدرسے میں نہیں، اپنی خانقاہ پہ جائیں تو بات اور کریں، نہیں، مشترکہ طور پر ہمارا مطالبہ ہے کہ جہاں آپ نے سنا، آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا سامنے ہے، میڈیا اس وقت ایک ایک چیز سامنے لا رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں۔ بس یہ میرا آخری جملہ ہے کہ ہم سارے اس کانفرنس جس کا ممنون احسان ہے، ممنون ہے مختار آرگنائزیشن کے جنہوں نے موقع فراہم کیا ہے، اور ہم سارے انشاءاللہ 8 شوال کو بیک زبان ہو کر اپنے سعودی حکمرانوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آج آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان سر اٹھا کے چل سکیں، عزت کے ساتھ جی سکیں، تو آپ ان مزارات مقدسہ کی عظمت رفتہ کو بحال کریں۔ انشاءاللہ بس یہی میرا ماشاءاللہ عرض ہوگی اور دعا کرو۔